سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزانہ انکسارانہ جتنے بھی درود و سلام کے نغمے پیش کر سکیں کم ہیں، کیونکہ ان کی شان اس سے بہت ورا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو عطا و رحمت کی یہ خیر نصیب ہو رہی ہے، ہمیں ایمان کی دولت کے ساتھ رحمتوں، برکات، عنایات اور اس کی بارگاہ سے خصوصی فضل کی خیر نصیب ہوئی. یہ بہت بڑا احسان و کرم ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا، اور جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمتوں والی سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ اور اسوہ اور اخلاق مقدسہ معطرہ مطہرہ منورہ مصفہ مزکہ مجلہ اعلیٰ اعلیٰ عرفہ، آپ کی مختلف گوشوں سے ہم خلق عظیم کے حوالے سے سمجھ رہے تھے کہ رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور حضور کے حسن خلق میں آج جس پہلو کو ہم لے رہے ہیں وہ ہے حیا اور چشم پوشی. حیا، تاکہ ہمیں بھی یہ خیر اپنی زندگیوں میں نصیب ہو سکے. سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں حیا ہے کیا. اب اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں. میں وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے ایک دو تعریفات پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا کر اس کی لغوی اصطلاحی تعریف پر آ جاؤں گا، پھر اس کی اقسام پر بات ہو جائے گی، اور پھر حضور کی سیرت کی طرف. رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اخلاق کی ہر صفت کا بیان قرآن میں فرمایا. وہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نا صحابی سے، کان خلقہ القرآن، اے آقا علیہ السلام کے خلق کے بارے میں سوال کرنے والے، جتنے قرآن میں اخلاق کا بیان ہے، جتنی صفات کا بیان ہے، اگر تم نے پڑھنا ہو تو قرآن پڑھ لو، اور اگر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو تک لو صلی اللہ علیہ وسلم. تو حیا وہ ایک ایسی کیفیت و رقت ہے
جو انسان کے چہرے پر اس وقت نمودار ہوتی ہے جب وہ کسی مکروہ ناپسندیدہ عمل کو دیکھے جس کا نہ کرنا بہتر ہے۔ یہ تعریف قاضی ایاز المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مذمت، عتاب، اس کے خوف سے انسان کے اوپر جو انکساری کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو اصل میں حیا کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے آئیں تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی تعریف فرمائی ہے۔ بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے، ارشاد فرمایا حیا کا لفظ حیات سے نکلا ہے۔ ایک حیات زمین کی زندگی ہے اور دوسری حیات جو حیا ہے وہ دل کی زندگی ہے۔ ہائے ہائے، جس طرح زمین کی زندگی ہے تو اس کا دار و مدار حیات پر ہے، اس طرح دل کی زندگی کا دار و مدار حیا پر ہے۔ جس کی دل جو دیکھنا چاہے کہ اس کا دل کتنا زندہ ہے وہ دیکھے کہ اس کے اندر حیا کتنی ہے۔ جو دیکھنا چاہے اس کا اپنے مالک سے تعلق کی بنا پر دل میں کس قدر کیفیت پائی جاتی ہے وہ دیکھے کہ اس کے اندر حیا کتنا ہے۔ یہ حیا کے معنی ہے، اسے حیا کہتے ہیں۔ اب حیا کی اقسام ہیں۔ ایک حیا کا معنی ہے، ایک اس کی قسم ہے حیاء العبودیہ، بندہ اپنے نیک اعمال کی کمی یا بد اعمالیوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائے، یہ ہے حیاء العبودیہ، بندے کی حیا، کہ انسان اس کی رحمت کو دیکھے، اس کے کرم کو دیکھے، اس کی عنایت کو دیکھے، اس کی ستر پوشی کو دیکھے، اس کی ستار العیوبی کو دیکھے، اس کی غفار الذنوبی کو اپنے مالک کریم کی دیکھے اور دیکھ کر شرمندہ ہو جائے۔ اس کے دل کے اندر یہ کیفیت آ جائے، مالک میں تیری زمین پہ رہتا ہوں مگر تیری بات نہیں مانتا، تو پھر بھی کتنا کریم ہے، مجھے اپنی زمین سے نکالتا نہیں ہے۔ تیرے مخلوق میں ہوں مگر مالک تیری مخلوق میں ہونے کے باوجود تجھ سے غافل ہوں، پھر بھی تو مجھ پر ستار العیوبی میرے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، مالک تیرا کتنا کرم ہے۔ یہ کیفیت آ جانا اس کا نام بھی حیا ہے، اور اس حیا کو حیاء العبودیہ یعنی بندے کی حیا کہتے ہیں۔ پھر ایک قسم اور ہے، اس کو کہتے ہیں انسان کا اپنے آپ سے حیا کرنا، کہ انسان جب اپنے آپ کو کسی بلند منصب پر دیکھے، کسی مقام رفعت پر دیکھے، تو اچانک اس کی نظر اپنے مقام کے بجائے اپنے نقص پر چلی جائے، ہائے کہ مجھ میں یہ کمی بھی تھی، رب نے پھر بھی کرم فرمایا ہے، مجھ میں یہ کمی بھی تھی، مجھے پھر بھی رب نے رتبہ عنایت فرمایا ہے، مجھ میں یہ کمی بھی تھی، مجھے رب نے پھر رتبہ دیا ہے، مجھے عزت دی ہے، مجھے شہرت دی ہے، مجھے دوام دیا ہے، مجھے رزق دیا ہے، مجھے مقام دیا ہے۔ اس کیفیت کا نام، جب انسان اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کرے تو انسان اپنے آپ سے حیا کر رہا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر ایک اور معنی آگے آ جائیں، محب کی محبوب سے حیا، یہاں تک کہ جب اس کے دل میں کوئی چیز کھٹکے تو حیا جوش میں آ جائے۔ میں آپ اس کی مثال سمجھاتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچا پیاز، کچا لہسن کہتے تھے نہ ڈالیں، نہ کھائیں، کچا لہسن نہ کھائیں، نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے مجھے
یہ خیال آتا ہے، میں حیا کرتا ہوں، خیال رکھتا ہوں کہ میں اس حالت میں فرشتے سے رب کا کلام سنوں کہ میرے منہ سے خوشبو کے بجائے کچھ اور آ رہا ہو، حالانکہ حضور کے منہ سے خوشبو کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔ میں نے اس لیے جملہ احتیاط سے استعمال کیا ہے، یہ بھی حضور کی محبت کی حیا ہے نا، یہ حیا ہی تو ساری ہے، اور حیا کا ایک پہلو ادب بھی ہے، اور ادب کا پہلو حیا ہے۔ آگے آئیں، پھر ایک اور ہے جس کے لیے میں نے روکا کہ حضور کی حیا کیا ہے، اسے کہتے ہیں کریموں کی حیا۔ اس کے لیے میں نے آیت مقدسہ پڑھی، کریموں کی حیا کیا ہے، حضور کی حیا کا کیا کہنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کا ولیمہ ہوا۔ جب ولیمہ ہوا تو ولیمے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اجمعین حضور کی صحبت میں بیٹھے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، دیکھتے صحابہ بیٹھے ہوئے، اور صحابہ کس لیے بیٹھے ہوں گے آپ بتائیں؟ یہی کہ قربت مصطفیٰ ملے، حضور کا دیدار ملے، ان کی چاہت میں رہیں، حضور کا دیدار کرتے رہیں، قربت اور میت میں حضور کے چہرے کا وظیفہ کریں، حضور کوئی مرحمت لفظ مرحمت فرمائے، کوئی بات ارشاد فرمائے، کوئی کرم نوازی فرمائے، یہ کیفیت۔ اور کافی دیر ہو گئی، حضور تشریف لاتے، صحابہ بیٹھے ہوتے، پھر واپس پلٹ جاتے، پھر تشریف لاتے، پھر صحابہ بیٹھے ہوتے، حضور واپس پلٹ جاتے۔ جب بار بار یہ عمل ہو گیا، واقعہ گزر گیا، اب رب نے اپنے محبوب کی حیا کا ذکر خود فرمایا۔ اب یہ سورہ احزاب شریف آیت نمبر 53، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، رب کو اتنی بات بھی اپنے محبوب کی ذات مقدسہ، شان مقدسہ، اور آپ کی ذات مطہرہ کو جو رب نے کرم و رحمت کی خیر عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب خود سکھایا، اپنے محبوب کی بارگاہ کی تعظیم خود سکھائی۔ اب میرا سوال ہے، ایسے ہی سوال عجیب سا ہے مگر غور سے جواب آپ کو آتا ہے، مگر پھر دہراتا ہوں، پھر ذرا سنیے گا، بتائیں حضور بڑے ہیں کہ رب بڑا ہے؟ اللہ کریم بڑا ہے، تو بتائیں مجھے چھوٹا بڑے کی آداب بتاتا ہے کہ بڑا چھوٹے کی آداب بتاتا ہے؟ بولیں، چھوٹا بڑے کی آداب بتاتا ہے، اور یہاں رب کہہ رہا ہے کیا؟ اے ایمان والو، جب تک میرا مصطفیٰ اجازت نہ دے تم نے میرے مصطفیٰ کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ رب خود آداب بتا رہا ہے، جب تمہیں اجازت مل جائے کھانے کی تب اجازت آؤ۔ اب رب کریم ہے، بڑا ہے، اکبر ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ اعلیٰ و عرفہ خود اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بتا رہا ہے۔ مالک بڑا تو تو ہے، مالک یا کریم و اکرم تیری ذات اعلیٰ ہے، مگر مخلوق کے گھر کے آداب بتاتا ہے۔ رب بتاتا ہے لوگوں سنو، یہ مخلوق نہیں، بنایا مخلوق ہے، مگر بتا رہا ہوں خالی مخلوق سمجھ کے گزر نہ جانا، یہ کسی اور کا نہیں، میرا محبوب ہے۔ یہ میرا محبوب ہے۔ اور آگے فرمایا چلتے چلتے پھر بتایا کب داخل ہونا ہے، جب کھانا پک جائے تو کھانے سے پہلے نہیں آنا کہ انتظار میں بیٹھے رہو، جب بلایا جائے کھانا کھاؤ اور کھانا کھا کے نکل جاؤ۔ اب آ رہا ہے حضور کی حیا کا بیان۔ رب کریم نے اپنے مصطفیٰ کی حیا کا ذکر فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے،
फयस्तही मिनकुम, वो तुमसे हया करते हैं कि तुम्हारे बारे में हया करते हैं। मैंने महबूब को बनाया ही ऐसा है जो सरतपा हया ही हया वाला है, जो सरापा हया है। रब ने अपने महबूब के खुल्क के हया को खुद बयान फरमाया। ऐसा मालिक रब्बे करीम, तू किसी बंदे का नाम ही ले ले तो बड़ी बात है, यहां तक कि अपने मुस्तफा के हर खुल्क के बयान को इजहार फरमा रहा है। वाह मेरे मालिक, कभी हया का जिक्र करता है, कभी शुजात का जिक्र करता है, कभी तहम्मुल बुर्दबारी का जिक्र करता है, कभी सब्र की बात करता है, कभी इकराम की बात करता है, कभी मुआफी की बात करता है, कभी दरगुजर की बात करता है, कभी अफ़्व दरगुजर की बात करता है, कभी महबूब के देने की बात करता है, कभी महबूब की अता की बात करता है, कभी महबूब की चाहत की बात करता है, कभी महबूब के शुमाइल की बात करता है, कभी महबूब के खसाइल की बात करता है, कभी महबूब के खसाइश की बात करता है। मालिक माजरा क्या है? रब ने बताया, बताना चाहता हूं, रब मैं हूं, मगर मैं चाहता हूं कि हर जाविये पर, हर जगह पर, जहां जहां जिक्र हो, मेरा जिक्र तो होगा ही, और मेरा जिक्र कम नहीं हो सकता, मगर मेरी चाहत यह है मेरा जिक्र हो, मगर इसरार सारा मुस्तफा के जिक्र और मुस्तफा की बात करो। और फरमाया वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात की परवाह नहीं करता कि वो हक बात बयान ना करे। मैं बता रहा हूं, हक बात मैं बयान कर रहा हूं। और फरमाया हुजूर की हया का जिक्र फरमाया ये, और हया इतना बड़ी शय है, हुजूर ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान में से है। जिसके पास ईमान हो वही हया वाला है, और जिसके पास हया नहीं उसका ईमान नाकिस है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक वो काफिर है, मगर उसका हया, जिसके अंदर हया नहीं, उसका ईमान नाकिस हो गया। जिसको ख्याल ही नहीं कि उसको किसने ईमान की दौलत से नवाजा है। आज हमारा मुआशरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस खुल के हया से दूर चला गया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब रब्बे बारी ताला ने 50 नमाजों को तोहफा अता फरमाया। वहां हुजूर ने खुद फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, भाई जहां जगह मिलती बैठ जाए, वक्त कम है, प्लीज, डिस्टर्बेंस होती है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज कर रहा हूं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुतहरा, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजों का तोहफा काबा कौसैन अदना से लेकर लौट रहे हैं, और रास्ते में रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा किया हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं तो फिर आपको क्या क्या तोहफे मिले हैं, क्या क्या तोहफे मिले? फरमाया 50 नमाजों का तोहफा मिला है, 50 नमाजों का। अच्छा 50 नमाजों का? मैं सच बात बताऊं, मेरी बनी इसराइल ने मुझे बहुत तंग किया था। आप इस तरह करें, मालिक करीम की बारगाह में जाएं और अर्ज करें कि कुछ तखफीफ नहीं हो जाती, मेरी उम्मत के लिए वजनी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। रब ने कहा हबीब ठीक है, मुझे समझ लग गई, मैं 45 कर देता हूं। फिर आए, फिर कहा 45 भी ज्यादा है, मेरी कौम बनी इसराइल ने मुझे बहुत तंग किया था, अपना तजर्बा बता रहा हूं 40 करवा ले और कम करवाएं। हत्ता कि हुजूर ने 9 चक्कर लगाए। क्यों? अब अगर एक ज़हन में सवाल आए, अगर एक ज़हन में सवाल आए, रब्बे बारी ताला ने पहले ही 5 नमाजें क्यों अता ना कर दी? अगर ये ज़हन में सवाल आए कि हुजूर को अगर पता होता नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि 5 मिलनी है तो 50 लेके क्यों आता है?
تو یہی سوال رب کی طرف پلٹا دیتے ہیں، جس طرح کا سوال ویسا جواب۔ رب کو تو پتا تھا نا 5 دینی ہے، تو اس نے 50 کیوں دی؟ وہ بھی ڈائریکٹ 5 ہی دے دیتا۔ آگے بات سمجھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہاں کیا کام؟ اس مقام پر نہ جبریل ہے اور نہ ذکر آ رہا ہے کہ جبریل آتے تھے جبریل جاتے تھے، ذکر ہی یہ ہے حضور جاتے تھے حضور آتے تھے۔ وقت نہیں، میں نے ایسی ایک آ گیا اب اشکال، تو میں نے کہا بتاؤں آپ کو وجہ کیا ہے اور 9 مرتبہ کیوں۔ وجہ یہ ہے کہ رب باری تعالیٰ کہ محبوب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جب آواز لگائی تھی نا، رب ارنی انظر الی، مولا مجھے اپنا مکھڑا، اپنا دیدار، اپنا چہرہ اپنی شان کے مطابق زیارت عطا فرما، مجھے دکھا۔ یہ آپ نے 1 مرتبہ نہیں 9 مرتبہ کہا تھا، اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اور رب نے اس کو معراج کے سمے تک روک کے رکھا، کیونکہ نبی وہ دعا مانگتا ہی نہیں جو پوری نہ ہونی ہو۔ یہ اصول ذہن میں رکھ لیں، یہ ضابطہ، یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، یہ پرنسپل ہے کہ وہ نبی دعا مانگتا ہی نہیں جو پوری نہ ہونی ہو، اور جو دعا نبی مانگ لے وہ انکار اور اس سے کبھی بھی رب باری تعالیٰ اسے نامقبول رہنے ہی نہیں دیتا۔ اب کیا وجہ تھی؟ توجہ رہے بھائی، کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ دیدار الہی کی طلب کی، اور ادھر معراج کی رب نے کہا اے میرے موسیٰ میں مصطفیٰ کو بھیجتا رہوں گا، مصطفیٰ کریم وہ آئینہ ہے جس میں میرے جلوے تمہیں نظر آتے رہیں گے، ہر بار آنا اور ہر بار میرے جلووں کی خیر سے ٹھنڈک پاتے رہنا، کیونکہ براہ راست تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتا مگر مصطفیٰ تو مجھے دیکھ سکتے ہیں نا۔ تو حضور کے آئینے میں، میرے مصطفیٰ کے آئینے میں میرے جلوے نظر آئیں گے۔ مجھے لگتا ہے جب ہر دفعہ آتے تو اور جلوے نظر آتے تو طلب اور بڑھ جاتی، پھر کہتے آقا 1 مرتبہ پھر نہیں جاتے، پھر آتے تو پھر طلب بڑھ جاتی، پھر کہتے حضور 1 مرتبہ پھر نہیں جاتے، پھر آتے تو پھر کہتے آقا یا رسول اللہ ایسے ایسے معاملہ ہے، طلب بڑھ گئی ہے، 1 دفعہ پھر جائیں۔ 9 مرتبہ کے بعد وہ 9 کا عدد ادھر پورا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو گئی اور طلب کی وہ کیفیت بھی پوری ہو گئی۔ پھر جب کہا نا موسیٰ علیہ السلام نے اب اور جائیے 5 رہ گئی ہیں اور کم کروا لیں، اب فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ 5 بھی نہ پڑھ سکیں گے میرے غلام۔ اب ہم سے اپنے آپ سے ہم پوچھتے ہیں ہمیں حیا آتی ہے؟ غور کریں حضور علیہ السلام کی چشم پوشی اور حیا کا عالم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی کس طرح امت سے پیار کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا کسی چیز کو ناپسند کرنے کا بھی انداز اپنا ہی تھا، اس میں بھی خلق کا عظیم پہلو ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پردہ نشین کنواری یعنی غیر شادی شدہ لڑکی نے کیا شرمانا ہے جو اللہ کے نبی کی حیا تھی۔ کیا حیا ہوگی؟ اور جب حضور علیہ السلام کسی چیز سے کراہت کا اظہار فرماتے تو حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ واری جاؤں صحابہ پر جنہوں نے حضور کے چہرے کو اتنا پڑھا، جان جاتے تھے چہرہ دیکھ کر حضور خوش ہیں کہ ناخوش ہیں، بس اتنی بات سے فرماتے چہرے سے پتہ لگ جاتا تھا، حضور کا چہرے انور سے خبر ہو جاتی تھی۔ آقا علیہ السلام کی ظاہری جلد باریک تھی اور آپ جسے حضور علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری آ جاتی ہم سمجھ جاتے حضور کو پسند نہیں آیا، اور جس سے حضور کا چہرہ کھل اٹھتا ہم سمجھ جاتے حضور خوش ہو گئے۔ اور فرماتے جب کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے بلکہ کسی کے ذریعے سے کہتے تھے اسے سمجھاؤ ایسا نہ کریں۔
منہ پر عیب جوئی نہیں کرتے تھے، باری جاؤ حضور کے اخلاق پر۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ آج ہم اس حیا اور اخلاق سے دور چلے گئے۔ آج بے شک ہم آج کی جدید چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، مثلا یہ موبائل فون ہے، آج ہمارا لائیو جا رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، فیس بک پیج پہ لائیو جا رہا ہے، مگر اسی فیس بک پر، اسی ٹویٹر پر، اسی یوٹیوب پر وہ ہزاروں چیزیں ہیں جس سے آج میری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ ہم بے حیائی کی طرف چل پڑے ہیں۔ آپ کو ٹرینڈز کا نہیں پتا، ہمیں بچے بتاتے رہتے ہیں کیونکہ ہم سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، وہ پرینکس، ایک مذاق پرینک کے نام کے اوپر وہ بے حیائی دکھائی جاتی ہے۔ اب مجھے یہ پہلے میں سمجھتا تھا نہ بتاؤں، لیکن اب بتانے کے بغیر گزارا نہیں، اتنا پینیٹریٹ کر گئی ہیں چیزیں۔ کوئی بزرگ جا رہا ہے، اس کے منہ پر پیچھے سے شاپر مار رہے ہیں، کوئی شہری جا رہا ہے، اس کے پیچھے ہارن بجا رہے ہیں وہ ٹرک والا، کوئی شخص جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیسے چھوڑ کر اسے تنگ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سی بات ہے؟ میں نے ابھی وہ باتیں کی ہیں جس کا متقاضی میرا یہ ممبر ہے، ورنہ وہ بھی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون سا معاشرہ ہم چل پڑے؟ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ہم کن کے امتی ہیں؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ ہمارا رہنما کون ہے؟ ہمارا اخلاق کس طرف چل پڑا؟ ہمارا کردار کس طرف چل پڑا؟ ہماری نسلیں کس طرح سے حضور کے گنبد خضرا والی سرکار کی محبت سے بہرور ہو رہی ہیں، ان سے دور ہو رہی ہیں؟ آؤ اس اخلاق، اس کردار اور محبت کی کیفیت کو جاننے کے لیے یہ سارا مجمع جمعہ کو سجتا ہے۔ ہم اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھا اور حضور کے ذکر کر کے بتا سکیں لوگوں کیا حسینوں کا ذکر کرنا ہے تو ایک ہی حسین کا، جس کو رب نے وہ حسن دیا ہے، جس کے حسن پر سب نبیوں کو حسن بھی فدا ہے۔ عرض کر رہا ہوں حضور کے سارے غلام زندہ باد، ان کو سلامت رکھے ہوئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہ تھے۔ آج ہم اپنی بولیاں سنیں، آج ہم اپنے دوستوں میں، اپنی پرسنل لائف میں، اپنی زندگی میں بولی سنیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہم تک محدود ہیں۔ ہرگز نہیں۔ کبھی اپنی اولادوں کو بھی خلوت میں ان کی بولیاں ان کے دوستوں میں سنیں۔ میں آپ کو سچ بول رہا ہوں، ہم لٹ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا، ہمارا سب کچھ لٹ رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا۔ وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ کارواں لٹ رہا ہے، حضور کے عشق و محبت والے سودے پر ڈاکے پڑ رہے ہیں، حضور کے اخلاق سے ہم دور چلے گئے تو پھر پستی نہ آئے تو پھر کیا آئے، پھر زوال نہ آئے تو کیا آئے، پھر وہاں پر صعوبتیں نہ آئیں تو پھر کیا آئیں، وہاں پر ابتلائیں نہ آئیں تو پھر کیا آئیں، وہاں پر آزمائشیں نہ آئیں تو پھر کیا آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فحش گو نہ تھے اور نہ ہی کبھی عمدن یا غیر عمدن حضور نے جان بوجھ کر چھوڑ کر کبھی بھی تکلف کے بغیر بھی حضور کی زبان سے کبھی ناگواری والی فحش بات نکلی ہی نہیں۔ آج ہم اپنی زبانوں پر دیکھیں، تقیہ کلام کی صورت میں گالی ہماری زبان پر جاری ہوتی ہے، گالی ہماری زبان پر جاری ہے، اور حضور بازاروں میں چلا چلا کر باتیں نہیں فرماتے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرماتے تھے، معاف فرماتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اثر بتا رہا ہوں۔ اور اب حیا و صحابہ کا ایک ہی بات سناتا ہوں، ایک دو بات ختم۔
پہلے حضور کی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا مومنین کے ساتھ تو ہو کیا ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، یہودی کا جنازہ آ رہا ہے۔ کس کا؟ یہودی کا جنازہ ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ فرمایا یہودی ہی صحیح، رب کا بندہ تو ہے نا، اور اس کی داڑھی میں سفید بال ہے، اس سے فرشتے حیا کھاتے ہیں، تو مجھ سے بڑا حیادار کون ہے؟ آج ہم اپنے بزرگوں کا کتنا حیا کرتے ہیں، غور کریں۔ میں استاد ہوں، مگر خدا کی قسم جب حضور کی محبت کی خیر کی کیفیت بانٹنے کی کوشش کرتا ہوں، نوکر میراثی ان کا حضور کی باتیں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں، جب کوئی کہتا نا اب میرے بزرگ بائک موٹر سائیکل گاڑی، اور بابا میری جان کو کچھ ہو جاتا ہے کہ میں استاد کو میں ان بچوں کو سکھا ہی نہیں سکا کہ کون بزرگوں کی کیفیت کیا ہے۔ آقا نے فرمایا جو سفید داڑھی والوں کا حیا کرتا ہے اس نے کسی اور کی نہیں اللہ کی تعظیم کی ہے۔ میں عام بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، ماں باپ اس سے بہت اوپر ہیں۔ اسلامی معاشرے میں بزرگوں کے حال کی بات بتا رہا ہوں۔ آئیں حضرت عثمان غنی کی حیا کا بتاؤں، جن کی حیا کا یہ عالم کہ حضور سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، حضور تشریف بیٹھے ہیں، ایسے ٹیک لگا کر پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہے، حضرت صدیق اکبر آئے، حضور بیٹھے رہے، سیدنا فاروق اعظم آئے، بیٹھے رہے، حضرت عثمان غنی آئے، حضور سمٹ کر اپنا کپڑا نیچے کر لیا، ہائے ہائے، فرمایا یا رسول اللہ عثمان کی دفعہ کیوں؟ کہا یہ وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کھاتے ہیں، مقام دے رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کی حیا، فرمایا جب سے میں نے یہ دایاں ہاتھ بیت مصطفیٰ اور حضور کی محبت کے صدقے اسلام قبول کرتے وقت حضور کے ہاتھ میں دیا تھا، تب سے میں نے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی استنجا نہیں کیا ہے۔ یہ حیا عثمان ہے۔ آج ہمارے اخلاق میں حیا کیا ہے؟ پوچھتا ہوں، رب سے دوری والے کام کرتے ہیں تو ہمیں کتنی حیا آتی ہے؟ جتنی حیا ہے اتنی ہی دل کی زندگی باقی ہے۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے شاہد تیرا جذبے قلندرانہ، وما علیہ الا البلاغ۔